بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا یہ سبق ہے الدرس الرابع، چوتھا سبق، لیسن 4۔ سب سے پہلے اس میں جو میننگ دے رکھے ہیں اس کو ہم جان لیتے ہیں۔ الحمام، حمام بولتے ہیں باتھ روم کو۔ کس کو کہتے ہیں؟ باتھ روم کو حمام، غسل خانہ۔ اور الغرفہ یعنی کمرہ، یہ آپ حضرات پڑھ چکے ہیں پہلے بھی۔ اب دیکھیے اس میں الف، یعنی اس چیپٹر کو الگ الگ سیکشن میں بانٹا ہوا ہے۔ اور پہلے آپ کو یہ بتا دیں کہ اس سیکشن یعنی اس چیپٹر کے اندر حروف جار کا بیان ہے۔ حروف جار کسے کہتے ہیں؟ یعنی کچھ حروف ایسے آتے ہیں کہ اگر وہ اسم سے پہلے آ جاتے ہیں تو اسم کو مجرور کر دیتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ مجرور کیا چیز ہوتی ہے؟ آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں، میں ایک چارٹ ابھی میں دکھاتا ہوں انشاءاللہ۔ ایک منٹ رکیے، آپ کو بھیجا ہے شاید میں نے واٹس ایپ پہ، دیکھیے وہ چارٹ دکھ رہا ہے کیا آپ کو؟ دکھ رہا ہے؟ ہیلو، جی دکھ رہا ہے۔ ہاں، تو آپ دیکھیے اس میں لکھا ہوا ہے مسلم چارٹ۔ مائک بند کر لیجئے۔ مسلم چارٹ، اصل میں یہاں پر اس چیپٹر میں ہم جو چیز پڑھنے والے ہیں وہ ہے کیس، یعنی ایک تو حرف جر تو پڑھیں گے ہی، حرف جر ہوتا کیا ہے اس کو جانیں گے، اور پھر کیس یعنی حالت کتنے طرح کی ہوتی ہے اس کو جانیں گے۔ دیکھیے جب بھی انسان کوئی کام کرتا ہے یا کوئی جملہ بناتا ہے تو اس کے اندر ہر ایک کی کوئی نہ کوئی حالت ہوتی ہے۔ جیسے میں یہ کہوں کہ خالد نے کھانا کھایا، تو اس کے اندر ایک چیز تو ہو گئی، ایک تو ہے کھانا کھانے والا، اور ایک چیز ہے جس کو کھایا جا رہا ہے یعنی کھانا، ٹھیک ہے؟ جیسے انگلش میں بولتے ہیں نا سبجیکٹ اور آبجیکٹ، ویسے ہی یہاں پر وہ چیز ہے۔ بتانے کی چیز یہ ہے کہ اسم کی 3 حالتیں ہوتی ہیں۔ کتنی حالتیں ہوتی ہیں؟ 3 حالتیں۔ ایک حالت ہوتی ہے جو آپ چارٹ میں دیکھ رہے ہیں، مسلم چارٹ میں، ایک حالت اسم کی ہوتی ہے رفع، دوسری حالت ہوتی ہے اسم کی نصب، اور تیسری حالت ہوتی ہے جر، ٹھیک ہے؟ اب یہ پہچانیں گے کیسے کہ کون سا اسم کس حالت میں ہے؟ تو یہ زبر، زیر اور پیش کے ذریعے سے بھی پہچانا جاتا ہے، اور کچھ حروف کے ذریعے سے بھی پہچانا جاتا ہے۔ اب آپ چارٹ میں دیکھیے، رفع کے بعد میں ایک سیکشن دیا ہوا ہے، کالم دیا ہوا ہے سنگولر کا، دکھ رہا ہے سب کو؟ سنگولر، اس میں لکھا ہوا ہے مسلمن، ٹھیک ہے؟ پھر دوسرے نمبر پہ آئیے، نصب کے آگے لکھا ہوا ہے مسلمن۔ پھر تیسرے نمبر پہ ہے جر، اس کے آگے لکھا ہوا ہے مسلمن۔ یعنی اگر اسم حالت رفع میں ہوگا تو اس کے آخر میں پیش آئے گا، یعنی پیش کے ذریعے سے پہچانا جائے گا کہ یہ حالت رفع میں ہے، ٹھیک ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر اسم حالت نصب میں ہے، نصب کی حالت میں ہے، تو اس کو پہچانا جائے گا کہ اسم کے آخر کے اندر کیا آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اسم کے آخر کے اندر کیا آئے گا؟ حالت نصب میں زبر آئے گا، جیسے یہاں پر آ رہا ہے مسلمن۔ اور حالت جر کی ایک علامت ہوگی زیر، کسرہ اس کو بولتے ہیں، زیر کو، جو لکھا ہوا ہے مسلمن، مسلمن اور مسلمن۔ یہ چیز آپ کو ابھی فی الحال یہی یاد رکھنی ہے، آگے والی ابھی نہیں،
ابھی صرف یہی کہ اگر اسم کے اوپر، بولیے، یہ رفع نصبہ اور جر کا مطلب کیا ہو گیا مولوی صاحب؟ رفع نصب جر کا مطلب یہ حالتیں ہوتی ہیں. حالت مطلب دیکھیے جملے کے اندر کبھی اسم ایسا ہوتا ہے کہ وہ سبجیکٹ بنتا ہے، کام کرنے والا، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اسم آبجیکٹ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے مثال کے طور پر ایک اردو کی میں بہت آسان آپ کے سامنے ایک مثال رکھ رہا ہوں، آپ لوگ غور سے سنیے. بس میں نے یہ بات کہی کہ خالد نے محمود کو مارا. اردو، ابھی اردو عربی کی طرف مت جائیے، صرف اردو کے اس جملے کے اوپر غور کیجیے آپ. اگر میں نے یہ کہا کہ خالد نے محمود کو مارا، اب آپ بتائیے کہ اس میں کام کرنے والا کون ہے؟ خالد ہے، سمپل. کام یہاں پر جو ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے مارنے کا، اور مارنے والا کون ہے؟ خالد. اور کام ہو کس پر رہا ہے؟ محمود پر. اچھا، اب میں آپ سے ایک سوال کروں. جی. آپ نے اردو کے سینٹنس میں یہ کیسے پہچانا کہ کام کرنے والا خالد ہے اور کام جس کے اوپر ہو رہا ہے وہ محمود ہے؟ کیونکہ محمود پہ کام کون کر رہا ہے؟ خالد. تو ظاہر سی بات ہے کام کرنے والا خالد ہوا. اور بتائیے. نے اور کو آ گیا نا یہاں پہ. ویری گڈ، ویری گڈ، ویری گڈ. آپ نے ایگزیکٹ وہی چیز بتائی جو چیز میں پوچھنا چاہ رہا تھا، اور آپ لوگوں سے امید تھی مجھے کہ انشاءاللہ کوئی نہ کوئی تو بتائے گا. نے اور کو، دیکھیے خالد نے محمود کو مارا. ٹھیک ہے، جب خالد کے بعد نے آیا اور محمود کے بعد کو آیا تو ہم نے پہچان لیا کہ خالد کام کرنے والا ہے اور محمود کے اوپر کام ہوا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اگر ہم اس کو ایسا کر دیں جیسے خالد کو محمود نے مارا تو بالکل اس جملے کا الٹا ہو گیا. یعنی اب مارنے والا کون ہو گیا؟ محمود، اور پٹنے والا ہو گیا خالد. تو یعنی کہ کوئی بھی جملہ جب ہوتا ہے تو اس جملے کے اندر پائے جانے والے اسم کی کچھ نہ کچھ حالت ہوتی ہے نا. یا تو وہ کرنے والی حالت میں ہوگا یا اس حالت میں ہوگا کہ اس کے اوپر کام کیا گیا ہے. ٹھیک ہے نا. اور ایک حالت اور ہوتی ہے، اس کو انگلش میں بولتے ہیں پوسیسیو حالت، اور یعنی حالت جری. تو اس کو انشاءاللہ اس کو مثالوں سے سمجھیں گے، وہ مثالوں سے زیادہ اچھی سمجھ میں آئے گی. یہ دو حالتیں ہمیں اس جملے سے سمجھ میں آ گئی. بالکل اسی طرح جب ہم عربی کے اندر لکھتے ہیں تو عربی کے اندر اس کی پہچان ہوتی ہے زبر سے، زیر سے اور پیش سے. سمجھ میں آ گئی بات؟ آئی بات سمجھ میں؟ جی. جیسے اردو میں آپ نے اور کو سے پہچانا نا کہ کرنے والا کون ہے اور ہوا کس پر ہے کام، ایسے ہی عربی میں بھی تو کچھ چیز ہونے چاہیے جس سے پہچانی جائے کہ کام کیا کس نے ہے اور ہوا کس پر ہے. تو اس کے لیے عربی گرامر کے اندر 3 حالتیں بنا دی جاتی ہیں. ایک حالت کو بولتے ہیں حالت رفع، اور ایک حالت کو کہتے ہیں حالت نصب، اور ایک حالت کو کہتے ہیں حالت جر. ٹھیک ہے. اگر میں یہ کہوں ضرب خالد محمودن، مارا خالد نے محمود کو، اب یہ کیسے پہچانیں گے کہ خالد نے ہی مارا ہے؟ عربی کے اندر بتا رہا ہوں میں. اس طرح پہچانیں گے کہ خالد کے اوپر 2 پیش آئے ہیں، یعنی پیش آیا ہے خالد کے اوپر، اور پیش اسی پر آتا ہے جو کام کرتا ہے، جو سبجیکٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے.
اور زبر اس پر آتا ہے جس پر کام کیا جاتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ جی تو اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ یہ بتاؤ کہ ضرب خالد محمودن کے اندر خالد کس حالت میں ہے، تو آپ بولیں گے کہ خالد کے اوپر کیونکہ پیش ہے اس لیے خالد حالت رفع میں ہے. ٹھیک ہے. اور اگر کوئی پوچھے کہ محمود کس حالت میں ہے تو یہ بولیں گے کہ محمود یہ حالت نصب میں ہے. آ گئی بات؟ یہ دو باتیں سمجھ میں. اب جی جی تیسری چیز ہے، ایک حالت ہوتی ہے حالت جر. ٹھیک ہے. حالت جر، حالت جر بولتے ہیں کہ یا تو اس سے پہلے کوئی حرف جر آ جائے. حرف جر کس کو بولتے ہیں؟ حرف جر کئی سارے ہیں. جیسے ابھی تو میں مثال کے طور پر آپ کو بتا رہا ہوں، اور آج کے جو چیپٹر ہے اس میں بھی ایک ہی مثال ہے، وہ ہے فی کی. حالانکہ حروف جر کی تعداد کئی ہوتی ہے، واو، کاو، کافو اور تاؤ. مطلب واو، کاف، ہا، تا، الا اور علا، فی، ربا، یہ کئی ساری تعداد ہے حروف جر کی. لیکن ابھی مثال کے طور پر، ابھی بیسک آپ کو بتانے کے لیے آپ یہ جان لیجیے فی ہے، من ہے اور الہ ہے. یہ انہی کی مثال ہے حروف جر کی، یہ بھی حروف جر ہے. اگر کسی اسم سے پہلے یہ حروف آ جاتے ہیں، یعنی حروف جر میں سے کوئی حرف آ جاتا ہے، تو وہ اس اسم کے نیچے زیر لگے گا. ٹھیک ہے. وہ حالت جر میں ہو جائے گا. ابھی صرف سنگولر کی بات کی ہے ہم نے، ٹھیک ہے نا، سنگولر والے سیکشن کی، اور ابھی اسی پر دھیان دینا ہے. یہ پیئر کا اور پلورل کا ہم بعد میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے. آپ دیکھیں گے بس یہاں پر انہوں نے اس چارٹ کے اندر ایک سیکشن تو بنا رکھا ہے جس کے اندر میل ہیں، اور نیچے دیے ہوئے میں دیکھیے فیمیل کا ہے، مسلمتن، مسلمتن، مسلمتن. ٹھیک ہے. اتنی بات کلیئر ہو گئی ہے؟ ہیلو، زبان سے بولیے کوئی. جی سب کو سمجھ میں آ گئی نا؟ جی چلیے، تو اب ہم آ جاتے ہیں کتاب پر. ٹھیک ہے. الدرس الرابع یعنی چوتھے سبق کے اندر ہم نے دو میننگ جانی ہے. مائک بند کیجئے. الحمام یعنی یہ باتھ روم، غسل خانہ، اور الغرفہ یعنی کمرہ. ٹھیک ہے. البیت، البیت کا مطلب کیا ہے؟ گھر. البیت یہ کیا ہے؟ یعنی دو قسمیں پڑھی ہیں نا، معرفہ نکرہ ہے نا، ڈیفینیٹ اور انڈیفینیٹ. ان میں سے یہ کیا ہے؟ ڈیفینیٹ ہے، کیونکہ اس سے پہلے الف لام آ رہا ہے. البیتو گھر. اگر البیتو سے پہلے فی لے آتے ہیں حرف جر، تو اس کے اندر آخر کے اندر اس کا اعراب جو ہوگا اس کی وہ ہوگا زیر، یعنی فی البیتی پڑھیں گے اس کو اگر اس سے پہلے حرف جر آ جائے گا، فی البیتی. المسجد مسجد، اور جب اس سے پہلے فی آ گیا، حرف جر آ گیا، تو فی المسجدی. اور المکتب، المکتب ٹیبل، علی المکتبی ٹیبل پر. جب مکتب سے پہلے حرف جر علی آ گیا تو مکتب کیا ہو گیا؟ حالت جر میں. ٹھیک ہے. اچھا، آپ اس کو ایسے یاد رکھیے گا کہ یہ حرف جر ہے اور یہ مجرور ہے. اس کو کیا بولتے ہیں؟ حرف جر. اور اس کے بعد میں جو اسم آئے گا اس کو کیا بولیں گے؟ مجرور. المسجد یہاں پر مجرور ہے اور فی یہاں پر حرف جر. جر، حرف جر اور مجرور. علی حرف جر اور المکتب مجرور. علی حرف جر اور السریر مجرور. ٹھیک ہے نا؟ تو علی المکتبی ٹیبل پر، السریر یعنی چارپائی، علی السریری چارپائی پر. سیکشن 2 میں یہ ہے با.
اینا محمد، محمد کہاں ہے؟ کسی نے سوال کیا محمد کہاں ہے، تو جواب دیں گے ہوا فی الغرفتی، وہ کمرے میں ہے، یعنی محمد کمرے میں ہے، فی الغرفتی، ہوا فی الغرفتی، وہ کمرے میں ہے۔ وَأَيْنَ یاسر، یاسر کہاں ہے؟ ہوا فی الحمامی، وہ باتھ روم میں ہے۔ وَأَيْنَ آمینہ، آمینہ کہاں ہے؟ ہیا فی المطبخی، یہاں پر ہیا کیوں آیا ہے؟ کیونکہ آمینہ یہ مؤنث ہے، ہیا فی المطبخی وہ کچن میں ہے، مطبخ میں ہے۔ این الکتاب، کتاب کہاں ہے؟ ہوا علی المکتبی، وہ ٹیبل پر ہے۔ وَأَيْنَ السَّاعَةُ، ساعہ بولتے ہیں گھڑی کو، وَأَيْنَ السَّاعَةُ، گھڑی کہاں ہے؟ ہیا علی السریری، وہ چارپائی پر ہے۔ اب یہاں پر ایکسرسائز دے رکھی ہے بھائی، اس کو دیکھ لیجئے آپ۔ اجب عن الاسئلۃ الآتیہ، آنے والے سوالوں کے جواب دیجئے۔ پہلے یہ بتائیے آپ لوگوں کو یہ سب سمجھ میں آیا؟ کسی کو کوئی بھی سوال کرنا ہے تو کریے، کچھ اگر سمجھ میں نہیں آیا تو۔ جی مفتی صاحب میں یہ پوچھ رہا تھا، یہ جو حروف جر ہیں جیسے مسلمین ہیں، تو یہ جو مسلمین ہے تو یہ کام کرنے والا ہے؟ مسلمین جو ہے حروف جر نہیں ہے، مجرور، سوری وہ مجرور ہے۔ جی، تو یہ کام جس پہ کام ہو رہا ہے وہ ہے نا؟ نہیں نہیں، کام جس پر ہوگا وہ ہوگا نصب، حالت نصب میں۔ جی، اور کچھ پوچھنا ہے؟ اچھا ایک بات یہ بتا رہا تھا کہ جب اسم کو اکیلا لکھا جاتا ہے، جیسے یہاں پر یہ اکیلا لکھا ہوا ہے البیتو، ہے نا، تو اس پر پیش آ رہا ہے، تو یہ کون سی حالت میں ہے کوئی بتائیے؟ رفع، حالت رفع، ویری گڈ۔ اور یہ فی البیتی، یہ کون سی حالت میں ہے بیت؟ زر، حالت جر، ویری گڈ۔ سبھی حالت جر میں ہے، یہ سب حرف جر کے بعد آ رہے ہیں یہاں پر، تو یہ سب حالت جر میں ہے، ٹھیک ہے۔ اصل میں یہ چیپٹر ہی اعلیٰ 4 نمبر والا یہ حروف جر کا ہی بیان ہے اور حالتوں کو پہچاننے کا بیان ہے۔ چلیے آپ لوگ یہ سینٹنسز بنائیے۔ این الکتاب، جواب دیجئے اس کا۔ نمبر بتا دیں ہاں، کون دے رہا ہے؟ پہلے صادق بھائی، پھر انس بھائی، پھر ایان بھائی، پھر جاوید بھائی۔ این الکتاب، ہوں این الکتاب، کتاب علی الغرفتی، الکتاب علی الغرفتی، کتاب کمرے پر ہے۔ چلیے آگے، این محمد، اس کا ہیا فی المکتب نہیں ہو سکتا؟ کر سکتے ہیں، ہوا علی المکتب، وہ ٹیبل پر ہے، ہوا لا کے بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا ہوا آئے گا۔ ہوا کتاب مذکر ہے نا۔ آگے کریے آپ۔ گھڑی ہے نا، اینا محمد، جی، ہوا الحمام، ہوا فی الحمام، فی لائیں گے، ہوا فی الحمام، وہ جی۔ باتھ روم میں ہے، غسل خانے میں۔ آگے، این الساعۃ، ساعہ یعنی کیا ہے؟ گھڑی۔ جی، این یاسر، ارے ان کو بنانے تو جواب تو دینے دیجئے، این الساعہ کا جواب دینا ہے، اصل تو ترجمہ نہیں کرنا ہے۔ ایان بھائی جواب دیجئے۔ الساعۃ فی السیارۃ، ویری گڈ۔ الساعۃ فی السیارۃ، ضمیر لا کے بھی
کہہ سکتے ہیں ہم کہ ہیا فی السیارتی، وہ گاڑی میں ہے، ٹھیک ہے. ویسے الساعۃ فی السیارہ بھی صحیح ہے. چلیے آگے. این یاسر. أين ياسر؟ ہوں هو في المسجد. شاباش، ویری گڈ. این آمینہ. أين آمنة؟ آمنة في البيت. چلیے آگے. آمینۃ فی الغرفہ. کیا آمنہ کپڑے میں؟ انس بھائی آپ کا نمبر ہے نا؟ جی سوال سمجھ میں آ گیا؟ آمینۃ فی الغرفہ. کیا آمینہ کمرے میں ہے؟ جواب دیجیے اب اس کا. لا آمینتی فی السیارہ. آمینتی نہیں، آمینۃ فی السیارہ. ویری گڈ، اچھا بنایا تھا. سیارہ. لا نہیں، آمینہ گاڑی میں ہے. چلیے آگے. یاسر فی المطبخ. مطبخ مطلب آفس ہو گیا نا وہ سب. نہیں، مطبخ مطلب کچن. اچھا اچھا. کیا ہوا بھائی؟ نعم یاسر فی المطبخ. ہاں یاسر کچن میں ہے. چلیے شاباش. من فی الغرفتی. من فی الغرفة. ارے اب جاوید بھائی کا نمبر ہے نا؟ آمنة في الغرفة. ویری گڈ. آمینہ فی الغرفتی، آمینہ کمرے میں ہے. ومن فی الحمامی. ومن فی الحمام. اور باتھ روم میں کون ہے؟ اور باتھ روم میں کون ہے؟ رضوان فی الحمام. اچھا چلیے آگے. ماذا علی المکتبی. ماذا علی المکتب. ماذا علی المکتب. مکتب. مکتب ٹیبل کو بولتے ہیں نا. ٹیبل. ہاں، اور ٹیبل پر کیا ہے؟ ہی فی القلم. قلمی. ہی فی القلمی. ٹیبل پر کیا ہے تو اب بتانا ہے کہ قلم ٹیبل پر ہے. القلم علی المکتبی. قلم. القلم علی المکتبی، قلم پہ لے آئے گا. ماذا علی السریری. الكتاب ماذا علی السریری. الكتاب على السرير. آپ کا نمبر ہے؟ جی میری. ہمارا ہے ہمارا. آپ کا ہے یار؟ سوری. سریری. چارپائی کہاں ہے؟ چارپائی پر کیا ہے؟ صادق بھائی پیچھے. ہاں. ماذا علی السریری، چار پائی پر کیا ہے. چلو جواب دو اس کا. ارے بھائی جواب دو. قلم علی السریری. اچھا اب بھی قلم لیا ہے. چلو ٹھیک ہے. الولد علی السریری بھی بول سکتے ہیں، لڑکا چار پائی پر ہے. نہیں، ماذا پوچھ رہے ہیں نا کیا ہے. نہیں ایسی چیز لانی رہیں گی جو غیر جاندار ہے. بیڈ شیٹ، پلو. چلیے کوئی بھی کر سکتے ہیں. چل ٹھیک ہے، بنایا پھر آپ نے. اقرا وقت مع ضبط اواخر الکلمات. اب یہاں پر ایک ایک جو آپ میں سے پڑھنا ہے ہر ایک کو اسی ترتیب سے جو ترتیب ہے. سب سے پہلے صادق بھائی پڑھیں گے اس کو، اور آخر کے اندر جو حرکت ہے اس کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے. چلیے پڑھیے اس کو. المدرسۃ. چلیے جی. المدرستی. فی المدرستی. فی المدرستی. المدرستی.
چلیے. فل بیتی. البیت. البیت. الغرفۃ. الحمام. 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 المطبخ. چلیے. فی الحمام. فی ارے آخر والی حرکت کو ظاہر کرو بھائی. کس کا ہے؟ فی المطبخ. چلیے. انس. المکتب. انس جی. پڑھیے آپ. المکتبی. ہاں. ایان. علل کرسی. کرسی. جاوید صاحب. السریر. کیا؟ السریر. السریر کیسے ہوگا؟ یہ حروف شمسی میں سے ہے بھائی. سوری السریر. السریر. چلیے. السریر. علی الکتابی. چلیے. المسجد. فی المسجدی. بھائی فی آ گیا تو دی آئے گا نا. مسجدی. فی المسجدی. چلیے یہ پڑھیے ایک ایک کر کے سب پڑھیے. پچھلا وقت. الطالب فی الجامعہ. ترجمہ کیجیے. ترجمہ بھی کرنا ہے؟ ہاں ترجمہ کیجیے. طالب علم جامعہ میں ہے. جامعہ کس کو بولتے ہیں؟ یونیورسٹی کو. جی یونیورسٹی میں. طالب علم یونیورسٹی میں. چلیے. الرجل فی المسجد. ہاں. آدمی مسجد میں ہے. ایان. این التاجر و فی الدکان. تاجر دکان کے اندر ہے. نہیں پہلے این التاجر کا ترجمہ کرو. تاجر کہاں ہے؟ ہاں وہ فی الدکان. دکان میں ہے. وہ دکان میں ہے. تاجر مطلب بزنس مین ہو گیا نا مولوی صاحب. جی. جی. جاوید. القلم علی المکتبی. قلم ٹیبل پر ہے. این زینب. زینب کہاں ہے؟ وہ فی الغرفۃ. وہ کمرے میں ہے. ہیا فی الغرفہ. یا فی الغرفۃ. وہ کمرے میں. این الورق. ہوا علی المکتب. ورق. کاغذ کہاں ہے؟ کاغذ ٹیبل پر ہے. این المدرس. مدرسو. مدرسو را کے نیچے زیر ہے. این المدرس و فی الفصل. مدرسہ کہاں ہے؟ مدرس بولتے ہیں ٹیچر کو، پڑھانے والا ٹیچر. مدرس مطلب مدرسہ ٹیچر. مدرس یعنی ٹیچر. ہاں فصلی. ہاں وہ فصلی کا کیا ہے مولوی صاحب؟ فصل یعنی کلاس. فصل یعنی کلاس. وہ کلاس میں. این یاسر. ہوا فی المرحاض. مرحاض مانے یاسر کہاں ہے؟ یاسر مرحاض میں. مرحاض بولتے ہیں ٹوائلٹ کو. اچھا ٹوائلٹ. مرحاض. مرحاض یعنی ٹوائلٹ. یہ نیو ورڈ ہے. چلیے. الشمس والقمر فی السماء. ہاں سورج اور چاند آسمان میں ہے. ہاں جی آگے. من فی الفصل. کلاس میں کون ہے؟ ویری گڈ ویری گڈ. بہت اچھا بہت اچھا بہت بڑھیا. یہ سارا کام کر کے لائیے گا آپ. اس پر بھی غور کریے گا. اس پر محمد ان کے اوپر تنوین آ رہی ہے، آمینہ پر نہیں آ رہی، زینب پر نہیں آ رہی. اس پر غور کیجیے گا. یہ سب پڑھ کے آئیے گا آپ. پھر انشاءاللہ کل جو پڑھیں گے ہم اسی چیپٹر کا دوسرا حصہ با، وہ پڑھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا مولوی جی؟ صاحب اس میں شروعات میں انگلش کے ساتھ عربی آ رہی تھی، اب صرف عربی کیوں آ رہی ہے؟ ہاں جی اس کتاب میں شروعات میں انگلش کے ساتھ عربی آ رہی تھی. یعنی عربی پروننسیشن.
ہاں نہیں ٹرانسلیشن نہیں جو آتا عرب نا جیسے ٹرانسلیشن اب یہاں پہ بیت لکھا ہوا ہے، پھر انگلش میں اس کا میننگ لکھا ہوا ہے، تو اس طرح اب آگے کیوں نہیں آ رہی چیپٹرس میں؟ نہیں اچھا ہے نا، نہیں آ رہی ہے تو آپ یاد ہو جائے گا اور جیسے یہاں اچھا. پہ الگرفا لکھا ہوا ہے، یہاں پہ لکھا ہوا ہوتا تھا نا. ہاں نہیں صحیح ہے، بلکہ اگر نہیں ہے تو اچھا ہے، آپ کو اور اچھی یاد ہو جائے گی. اگر ضرورت پڑے تو آپ پوچھ لیجیے گا، ورنہ ایک بار ویڈیو ریپیٹ کر لیجیے گا. نہیں ہے لکھا ہوا. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے، باقی چیپٹر تو سمجھ میں آ گیا نا آج کا. ریکارڈنگ بھیج دیجیے گا مولوی صاحب اس کی. ہاں انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے، جزاک السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم.